بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا قصہ ہے جو نہ صرف قرآن کریم میں کئی بار بیان ہوا ہے بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی اور نصیحت کا خزانہ بھی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ظالم بادشاہ کا جو خود کو خدا کہتا تھا، اور ایک نبی کا جو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ اس ظلم کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ ہے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ فرعون مصر کا بادشاہ ایک ایسا شخص تھا جو طاقت کے نشے میں چاور ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو رب اعلیٰ قرار دے رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا، ان کے بچوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو ذلیل کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ اسی بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کو خواب آیا کہ ایک بچہ اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ ڈر کے مارے اس نے تمام بنی اسرائیل کے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا، مگر حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے وحی کی کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیں۔ دل سے ماں تھی مگر ایمان سے بھری ہوئی۔ وہ بچہ فرعون کے محل کے سامنے آن پہنچا، اور قسمت نے کیسا پلٹا کھایا کہ فرعون کی بیوی حضرت عیسیٰ نے اس بچے کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اور اسے پالنے کی اجازت دی۔ حضرت موسیٰ دشمن کے گھر میں، دشمن کے خرچے پر، دشمن کے محل میں پرورش پاتے ہیں۔ جوان ہونے پر ایک دن ایک مصری اور بنی اسرائیلی کے درمیان لڑائی دیکھی اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیلی کی مدد کی۔ اتفاقاً مصری شخص مارا گیا۔ حضرت موسیٰ کو قتل کا خطرہ محسوس ہوا اور وہ مصر سے نکل گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ قوی طور پر انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور حق کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ نے نرمی سے بات کی، دلیل کے ساتھ دعوت دی، مگر فرعون نے انکار کیا، مذاق اڑا اور کہا میں تم سب کا رب ہوں۔ پھر وہ جادوگروں کو بلاتا ہے کہ موسیٰ کی لاٹھی کا جواب دیں، مگر جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدہا بن گئی تو جادوگر خود سجدے میں گر پڑے۔ ان سب نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر۔ فرعون بپھر گیا، دھمکیاں دیں، جسم کاٹنے کی وعید سنائی، مگر ایمان والے نہ ڈرے۔ وہ جان چکے تھے کہ سچ یہی ہے اور موت کے بعد کی زندگی اصل ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے نکل پڑے۔ فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ نے حکم دیا لاٹھی کو پانی پر مارو۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ اور ان کی قوم پار چلے گئے۔ جب فرعون نے وہی راستہ اختیار کیا تو اللہ کا حکم آیا اور سمندر واپس پلٹ آیا۔ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ موت کے وقت فرعون نے ایمان لانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتے ہو، جبکہ پہلے انکار کرتے رہے۔ آج ہم تمہیں، فرعون کو، لوگوں کے لیے نشان عبرت کے طور پر محفوظ رکھیں گے۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں عبرت بن کر موجود ہے۔ آقا ہر ظالم جان لے کے انجام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کی قیادت فرمائی، انہیں دین حق کی تعلیم دی اور قوم کو اللہ کے حکم کے مطابق شریعت سکھائی۔ اس واقعے میں ایک طرف اللہ کی قدرت ہے، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا یقین، صبر اور قربانی، اور تیسری طرف فرعون کا تکبر، ظلم اور انجام۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک زندہ سبق ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، وہاں سے بھی جہاں سے انسان کو کوئی امید نہیں ہوتی۔ اگر ہم آج بھی اللہ پر ویسا ہی ایمان لے آئیں جیسا حضرت موسیٰ نے رکھا، اگر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھیں تو اللہ ہماری مدد بھی ویسے ہی فرمائے گا جیسے اس نے موسیٰ کی فرمائی۔ آئیے سبق لیں، اللہ کی طرف پلٹی اور حق کی راہ پر ڈٹ جائیں، کیونکہ دنیا کا ہر فرعون مٹ جاتا ہے، مگر اللہ کے نبیوں کی روشنی قیامت تک چمکتی رہے گی۔